سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا اصل تصور اور طلب جنت۔ پیدائش سے شعور کی عمر تک گھر، مسجد، مدرسہ سے ہم نیکیوں کی ترغیب سنتے آئے ہیں بڑوں سے۔ نیکی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکی سے ہی جنت کا حصول ممکن ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الف لام میم پڑھیں تو اس کے 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں نیکیوں کے خزانے دفن ہیں۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے بعد ذہن میں اٹھنے والے بے شمار سوالوں کو مطمئن کرنے میں یہ تینوں اکیڈمیز کلی طور پر ناکام رہیں۔ کامیابی کے لیے نیکی شرط ہے تو کتنی نیکیوں پر انسان کامیاب کہلائے گا؟ یعنی جنت کی قیمت آخر کتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر نیکیوں کے خزانے ہیں تو غریب آدمی کے 10 روپے کے مقابلے میں امیر آدمی 1000 روپیہ خرچ کر کے ہمیشہ کامیاب رہے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ پھر اگر نیکیاں ہی کامیابی ہیں تو بنی اسرائیل کی ایک بستی پر جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ صادر فرمایا تو فرشتوں نے بستی کے ایک عابد شخص کا ذکر کیا کہ یا رب، اس بستی کے اس شخص کو تو ہم نے دن رات تیری عبادت میں نیکیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے پایا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس کو پہلے پلٹا جائے، یعنی عذاب اسی کے اوپر سے شروع کیا جائے اور پھر اس کے اوپر باقی بستی کو پلٹ دیا جائے۔ تو نیکیوں کے پہاڑ بھی اگر اس عابد شخص کو نہ بچا سکے تو میرے لیے یہ ترغیب کیوں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو ہر باشعور ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا ہوگا۔ کچھ وقت پہلے اتفاق سے قرآن کریم کی کچھ آیات مبارکہ کو پڑھنے اور غور کرنے کا موقع ملا تو نیکی کا تصور مجھے اپنے سکھائے گئے نیکی کے تصور سے بالکل مختلف ملا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، صرف عربی نہ پڑھیں۔ وہ برکت کے لیے تو ہے ضروری اور اس سے برکت بھی ملتی ہے، لیکن ہماری آخرت کی نجات کا دار و مدار قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 92 میں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اب اس آیت میں یعنی اللہ کے ہاں نیکی کا اکاؤنٹ کھولنے کی سب سے اہم شرط بتا دی گئی ہے، اور وہ یہ ملی کہ جب تک میں اپنی تمام تر محبوب چیزوں کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتی، میں اس وقت تک تو نیکی کے تصور کو بھی نہیں چھو سکتی۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہ ہماری محبوب چیزیں ہیں کیا۔ تو جنرلی اگر دیکھا جائے تو محبوب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، دوسرے نمبر پر مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنا مال ہے، تیسرے میں اپنی خواہشیں ہیں، چوتھے میں اپنی اولاد ہے، اپنی انا پرستی ہے، پھر بہت سی معمولی چیزیں جن کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے یا مجھے پڑ چکی ہے، جیسے خاص قسم کا ہیئر سٹائل، کپڑے، جوتے، چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا وغیرہ، اور یہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ پیٹس جن میں کتے بھی شامل ہیں، جنہیں گھر کے اندر اپنے ساتھ بٹھاتے، کھلاتے اور سلاتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل بات کی جو آج بہت سے مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بلکہ بہت سے نہیں، اکثریت میں پائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنی جان، خواہش نفس، اپنی اولاد اور اپنی انا پرستی کو اپنے رب کے احکامات اور رضا پر قربان کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں؟ تو بلا مبالغہ جواب نہ میں ہی ملے گا۔
بے شک خواہ زبان سے ہم کسی کے سامنے وقتی طور پر کہہ بھی دیں لیکن اندر سے نہیں مانتے. یعنی میں تو اپنی انا کی تسکین میں اپنی خواہشات کے تابع زندگی گزارتے ہوئے نیکیاں کمانا چاہتی ہوں اور اللہ کے احکامات پر آنچ بھی نہ آئے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. آج مسلمان تو اس تصور سے بھی ناآشنا ہیں، بیشتر مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ تو اس تصور سے بھی ناآشنا ہیں کیونکہ دن سے رات تک بیسیوں اللہ کے احکامات تو میری اپنی ہی انا کی بھینٹ چڑھتے ہیں. تو محض اس بات کے لیے بھلا میں اپنی جان، قیمتی جان، حتیٰ کہ خواہشات تک کو کیسے قربان کر سکتی ہوں؟ اسی وجہ سے مجھے الف لام میم سے حاصل ہونے والی 3 نیکیاں بہت پسند ہیں. اسی طرح درود کی محافل جمع کر نیکی کا نیا تصور اپنائے ہوئے ہوں اور انہی وجوہات سے میں نے نیکی کے حقیقی تصور کو کبھی جانچنے کی جستجو بھی نہیں کی. جبکہ نیکی کا تو تصور ہی یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے. اب یہ ہمیں سوچنے والی چیزیں ہیں. میری زندگی اللہ کی امانت ہے، نہ مرضی سے آئے اور نہ خوشی سے جانا ہے. اللہ کی دی گئی زندگی کی اس مہلت میں جو بھی محدود ایام عطا کرے گا وہ اسی کے احکامات کے تابع گزاریں گے. نمبر 3، وہی میری ذات کا مالک حقیقی ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد وہ جیسے بھی حالات میں مجھے آزمائے، میرے پاس اس کی فرما برداری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں یا ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی زد میں پھر میرے کسی بھی طرح کے مفادات، خواہشات، آل اور اولاد کی محبت، حتیٰ کہ جان بھی کام آ جائے تو میں دریغ نہیں کروں. پھر یہ ہے کہ نیکی کا وہ معیار اور تصور جو اللہ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے، اور اس سوچ اور جذبے کے تحت آپ کے جو بھی شب و روز گزریں گے آپ عبادت میں تصور ہوں گے، اور جو اس کے برعکس تو وہ پھر کفر میں. اسی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں گنی جائیں گی، بلکہ ہمارے اخلاص کی بنیاد پر انہیں تولا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی چند نیکیاں دوسرے کے پہاڑ جیسی نیکیوں پر وزنی ہو جائیں. اور اسی میں مجھے اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جنت کی قیمت میری گنتی کی نیکیاں نہیں، بلکہ جنت کی قیمت میری صرف ایک مقبول نیکی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے. ہمارے نیک اعمال اور اذکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے. اگرچہ یہ اعمال اور اذکار جنت کی زینت ہوں گے، لیکن جنت ان کی بنیاد پر نہیں ہوگی. جنت تو آپ کے اخلاص، عقیدہ توحید اور اللہ کی رحمت اور فضل پر ہوگی. نیکیوں کی تعداد میں محنت غلط نہیں ہے، یعنی ان کی جستجو کرنا یا ان میں آگے جانا غلط نہیں ہے، لیکن جو اصل مطلوب ہے نا وہ ہے اللہ کی رضا اور غیر مشروط فرما برداری. یعنی کہ اس میں کوئی شرائط نہ ہو کہ یہ ہوگا تو پھر ایسے کروں گی، نہیں. اس کے بعد یہ کہ جب ہم نیکی کے اس تصور سے آشنا ہو جائیں گے تو میرے اپنے لیے بھی یہ بات بے معنی ہو جائے گی، یا آپ سب کے لیے یہ بات بے معنی ہو جائے گی کہ کس عمل کی مجھے کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ مجھے اصل مقصد حیات مل چکا ہوگا. جو اللہ کے پاس تو نہ آپ کا پیسہ پہنچتا ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس ہمارے پیسے نہیں پہنچتے، نہ کپڑے پہنچتے ہیں، نہ صدقہ کیا ہوا کھانا، نہ دی گئی کوئی بھی اور قربانی. اللہ کے پاس تو صرف اور صرف ہمارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں یعنی قربانی کے، اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی اصل پہچان اور وہ عمل نصیب فرمائے جو اس کے ہاں تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہو. آمین یا رب العالمین.